بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی تاریخ کے سب سے بڑے سیریل کلر اور 250 بے گناہ معصوم لوگوں کے قاتل کی عبرتناک کہانی۔ یہ الفاظ سن کر آپ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آئے گا کہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر بھی سیریل کلر ہو سکتا ہے، وہ بھی 250 سے زائد لوگوں کو ایک مسیحا آخر کیسے قتل کر سکتا ہے۔ لیکن یہ برطانیہ کے ایک چھوٹے سے شہر ہائیڈ میں رونما ہونے والا سچا واقعہ ہے۔ حالیہ دنوں میں دنیا کے ایک بڑے خبر رساں ادارے BBC نے بھی اس موضوع پر ایک ڈاکومنٹری براڈ کاسٹ کی ہے۔ برطانیہ کا ہائیڈ شہر کہ جس کی آبادی تقریباً 30,000 ہے، اس کے مکینوں کا مہذب اور ہر دل عزیز ڈاکٹر ہیرالڈ شپ مین جان بچانے والے مسیحا سے جان لینے والا دجال کیسے بنا؟ یہ حقیقت ہے کہ وہ خود کو خدائی طاقت کا نمائندہ سمجھتا تھا، چنانچہ وہ یہ سوچ کر قتل پر قتل کر رہا تھا کہ کس مریض نے زندہ رہنا ہے اور کس مریض نے کب اور کیسے مرنا ہے، یہ فیصلہ میرا ہوگا۔ یہ بات سچ بھی محسوس ہوتی ہے، وگرنہ 250 افراد کو کوئی بغیر کسی خاص وجہ سے قتل کیوں کرے گا، اور وہ بھی ایسے افراد کو قتل کرنا جو اس پر اندھا اعتبار کرتے تھے اور دل سے اس کی عزت کرتے تھے۔ ڈاکٹر ہیرالڈ شپ مین نے ایسی خواتین کو بھی قتل کیا کہ جنہوں نے اسے گھر کی چابیاں دے رکھی تھیں، اور بعض نے تو اسے پاور آف اٹارنی بھی دے رکھا تھا۔ ڈاکٹر ہیرالڈ شپ مین اپنے مریضوں کو کس مقصد کے لیے قتل کرتا تھا؟ 250 سے زائد افراد کو کسی لالچ میں اس ڈاکٹر نے قتل کیا، کسی نفسیاتی بیماری کی وجہ سے، یا پھر شوق میں لوگوں کو گاجر مولی کی طرح یہ کاٹتا رہا؟ ایسے ٹائپ رائٹر کی ایک چھوٹی سی غلطی نے ڈاکٹر ہیرالڈ شپ مین کا راز آشکار کر دیا۔ یہ اپنے مریضوں کو قتل کر کے ان کی جائیداد کیسے ہتھیا لیتا تھا؟ ان سب سوالوں کی تشنگی آج کی ویڈیو میں پوری کریں گے، تو جڑے رہیے اس ویڈیو سے آخر تک۔ سب سے پہلے ہم اس کے آخری قتل کی داستان بیان کرتے ہیں کہ جس قتل کی وجہ سے اس کا راز پوری دنیا پر آشکار ہوا۔ ستمبر 1998 میں ہائیڈ شہر کی سابقہ میئر کیتھرین گراؤنڈی بیمار پڑی تو اسے ڈاکٹر ہیرالڈ شپ مین کے پاس علاج کی غرض سے لایا گیا۔ کیتھرین اور اس کی فیملی اس امر سے بالکل ناواقف تھی کہ یہ علاج اس کی زندگی کو کھا جائے گا۔ اس وقت کیتھرین کی عمر 81 سال تھی۔ یاد رہے کہ ڈاکٹر ہیرالڈ شپ مین اپنے اخلاق، رحم دلی اور خدا ترسی کی وجہ سے ہائیڈ شہر کے ہر دل عزیز ڈاکٹر کے طور پر جانا جاتا تھا۔ وہ بوڑھے عمر رسیدہ مریضوں میں سب سے زیادہ مقبول تھا۔ وہ ایسے بوڑھے مریضوں کا علاج بہت شوق سے کیا کرتا تھا جو اکیلے ہوں یا کسی وجہ سے اپنی فیملی کی بجائے اکیلے زندگی گزار رہے ہوں۔ چنانچہ دوسرے بوڑھے مریضوں کی طرح کیتھرین نے بھی اسی کے پاس علاج کروانا پسند کیا۔ چند روز کیتھرین اس کے پاس علاج کرواتی رہی، لیکن اچانک ایک دن وہ کسی خاص بیماری کے بغیر ہی مر گئی۔ کیونکہ اس کی عمر 81 سال تھی، اس لیے کسی کو، حتیٰ کہ اس کی فیملی کو بھی شک نہیں پڑا کہ کیتھرین اپنی طبیعی موت نہیں مری بلکہ اس کا قتل ہوا ہے۔ جب کیتھرین گراؤنڈی کی وصیت اس کے وکیل بیٹی انجیلا کو ملی تو اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور وہ سکتے میں رہ گئی، کیونکہ کیتھرین نے اپنا مکان اور اپنا دوسرا مال اسباب سب کچھ بیٹی کی بجائے کیتھرین نے ڈاکٹر ہیرالڈ کے سپرد کرنے کی وصیت کی تھی۔ کیتھرین کی اس وصیت پر بھی معمول کے مطابق شک نہ کیا جاتا اگر کیتھرین صرف ایک مکان کی مالک ہوتی کہ جس مکان کی کیتھرین نے وصیت کی تھی۔ کیتھرین کے پاس 2 مکان تھے اور ڈاکٹر ہیرالڈ ایک مکان کے بارے میں لا علم تھا۔ اس لا علمی نے ڈاکٹر ہیرالڈ کو پکڑوانے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ اس کی بیٹی کو اس لیے شک ہوا کہ اس کے خیال کے مطابق اگر کیتھرین ڈاکٹر ہیرالڈ کے حق میں وصیت کرتی تو اپنے دونوں مکانوں کی کرتی، صرف ایک مکان ہی کی اس نے وصیت کیوں کی؟ اس غلطی نے کیتھرین کی وصیت اور ڈاکٹر ہیرالڈ دونوں کو مشکوک کر دیا۔ ستمبر 1998 میں کیتھرین کی وکیل بیٹی نے اس وصیت کو بنیاد بنا کر ڈاکٹر ہیرالڈ کے خلاف تفتیش کرنے کی درخواست باقاعدہ پولیس اسٹیشن میں داخل کروا دی۔
ڈاکٹر ہیرالڈ کے خلاف یہ پہلی باضابطہ شکایت نہیں تھی، بلکہ ہائڈ شہر کے چند ایک ایسے افراد بھی تھے کہ جنہوں نے مذکورہ شکایت سے پہلے بھی ڈاکٹر ہیرالڈ پر شک کیا تھا۔ اس سلسلے میں ڈاکٹر لنڈا رینڈر نے بھی ڈاکٹر ہیرالڈ کے خلاف شکایت درج کروائی، لیکن وہ قتل کے محرکات ثابت کرنے میں ناکام رہی تھیں کہ ڈاکٹر آخر کیوں اپنے مریضوں کو قتل کرے گا، اور ان کی شکایت کے ساتھ شک کے علاوہ کوئی دوسرا ثبوت موجود نہ تھا۔ ویڈیو میں آگے چل کر ان شکوک پر مزید بات کریں گے۔ ڈاکٹر شپ مین کے قتل کرنے کا طریقہ کار دوسرے سیریل کلر سے بالکل الگ تھا۔ اس کا قتل کرامات لگتا تھا۔ جیسے کسی شاعر نے خوب کہا ہے، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ ڈاکٹر شپ مین قتل کرنے سے پہلے مقتول مریضوں کا دل جیت لیتا تھا، اور اسی حسن سلوک کی وجہ سے مریض اس پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ اس میں ایسے بھی مقتول مریض تھے کہ جنہوں نے شپ مین کو اپنے گھر کی چابیاں تک دے رکھی تھی۔ اس سے جس مریض کو قتل کرنا ہوتا، یہ اس کی آخری رات کو چاند رات کی طرح مناتا۔ قتل کرنے سے پہلے یہ انہیں خوب صاف ستھرا کرتا، کرسی اور بیڈ پر بڑے اہتمام سے بٹھاتا یا لٹاتا، انہیں نئے کپڑے پہنواتا۔ مریض قتل ہونے کے بعد ایسے لگتے تھے جیسے یا تو کرسی پر یا بیڈ پر پرسکون نیند کے مزے لے رہے ہوں۔ جن افراد کو ڈاکٹر ہیرالڈ پر پہلے سے شک تھا، ان افراد کی فہرست میں ایک تدفین کرنے والی کمپنی کا مالک ایلن میسی بھی شامل تھا۔ ایلن میسی نے محسوس کیا کہ ڈاکٹر شپ مین کے مریضوں میں مرنے والوں کی شرح دوسرے ڈاکٹروں کی خطرناک حد تک زیادہ ہے۔ ایلن میسی نے ایک دن اپنی بیٹی سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ڈاکٹر شپ مین کے مریض تیزی سے موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں ڈاکٹر شپ مین کے پاس آئے اور اپنے خدشات کا اظہار کیا، لیکن ڈاکٹر شپ مین نے اپنا ریکارڈ بڑا مینٹین کیا ہوا تھا، اس لیے اس نے مرنے والے مریضوں کی فائل ان کے ہاتھ میں تھما دی۔ ان فائلوں کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد مذکورہ باپ بیٹی کے ذہن میں جو شک کا لاوا پک رہا تھا وہ دور ہو گیا۔ اس کے علاوہ چند ایک اس کے ساتھی ڈاکٹر بھی تھے جنہیں ڈاکٹر شپ مین پر شک تھا۔ اس شک کرنے کی وجہ یہ بنی کہ عیسائی اپنے مردوں کی تدفین کرتے ہیں، یعنی انہیں قبر میں دفناتے ہیں، لیکن ایسے عیسائی بھی ہیں جو میت کو آگ میں جلا دیتے ہیں۔ برطانیہ میں آخری رسومات کے یہ دونوں طریقے رائج ہیں، لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو تدفین قبر میں کرتے ہیں۔ برطانیہ میں میت کو نذر آتش کرنے کے لیے ایک قانون بھی رائج ہے۔ اگر کوئی فرد اپنے کسی متعلقہ فرد کی میت کو نذر آتش کرنا چاہتا ہے تو اسے ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس پر 2 مستند ڈاکٹروں کے دستخط ہونے چاہئیں۔ ڈاکٹر شپ مین اپنے مرنے والے مریضوں کو آگ میں جلانے کی تجویز دیتا تھا۔ چونکہ وہ خود بھی ڈاکٹر تھا، اس لیے متعلقہ سرٹیفکیٹ پر ایک تو وہ خود دستخط کر دیتا تھا اور دوسرے دستخطوں کے لیے اپنے ساتھی ڈاکٹروں کے پاس بھیج دیتا تھا۔ ڈاکٹروں کی اس فہرست میں ایک ڈاکٹر لنڈا رینڈر بھی تھی۔ ڈاکٹر لنڈا رینڈر کو شک ہونے لگا کہ آخر کیوں ڈاکٹر شپ مین اپنے مرنے والے مریضوں کی میتوں کو صرف نذر آتش کروانا پسند کرتا ہے۔ میتوں کو نذر آتش کرنے کے پس منظر میں واحد وجہ یہ تھی کہ جب میت کو آگ میں جلا دیا جائے گا تو اگر بعد میں کسی کو شک بھی پڑا تو میت کا پوسٹ مارٹم نہ ہو سکے گا۔ ڈاکٹر لنڈا کے پاس کوئی ایک بھی پختہ ثبوت نہیں تھا، اور صرف شک کی وجہ سے تو پولیس تحقیقات شروع نہیں کر سکتی تھی۔ چنانچہ پولیس نے ابتدائی تفتیش کے بعد مطمئن ہو کر ڈاکٹر لنڈا کی شکایت نپٹا دی۔ دوسری جانب کیتھرین کی وکیل بیٹی، اس نے اپنا شک باضابطہ طور پر پولیس اسٹیشن میں شکایت کی صورت میں درج کروا دیا۔ پولیس نے سب سے پہلے وصیت کا جائزہ لیا۔ پولیس نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ وصیت جس ٹائپ رائٹر پر کمپوز کی گئی ہے اس پر چند حروف اور کریکٹر صحیح طور پر پرنٹ نہیں ہوتے، اس لیے سب سے پہلے ڈاکٹر شپ مین کا ٹائپ رائٹر قبضے میں لے لیا گیا۔ جب یہ تفتیش مکمل ہوئی تو حیران کن طور پر یہ پایا گیا کہ اس ٹائپ رائٹر پر بھی وہی حروف اور کریکٹر صحیح طور پر پرنٹ نہیں ہوئے جو حروف وصیت میں بھی صحیح طور پر پرنٹ نہیں ہوئے تھے۔ گزشتہ 20 سال کے قتل و غارت کے بعد ڈاکٹر شپ مین کے خلاف یہ ٹائپ رائٹر پہلا ثبوت تھا
टाइप राइटर की इस छोटी सी गलती ने दुनिया के सबसे बड़े सीरियल किलर को पकड़वाने में सबसे अहम किरदार अदा किया। चुनांचा अब डॉक्टर शिपमैन को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन डॉक्टर शिपमैन ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैथरीन जब इसके पास ज़ेरे इलाज थी तो वो इसका टाइप राइटर इस्तेमाल किया करती थी। अच्छा, ये सबूत डॉक्टर शिपमैन को सज़ा दिलवाने के लिए काफ़ी न था, लेकिन फिर भी तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया। हाइट शहर में ये ख़बर जंगल में आग की तरह फैल गई कि डॉक्टर शिपमैन पर अपने बूढ़े मरीज़ों को कत्ल करने का शक किया जा रहा है। तो माजी करीब में मरने वाले मरीज़ों के लवाहिकीन को भी शक पड़ा कि कहीं इनके मरीज़ को भी डॉक्टर शिपमैन ने कत्ल ना किया हो। ख़ास तौर पर उन मरने वाले मरीज़ों के लवाहिकीन का शक ज़्यादा मजबूत था कि जिन मरीज़ों की मौत का किसी न किसी वजह से डॉक्टर शिपमैन को फ़ायदा पहुंचा था। चुनांचे ऐसे 20 मकतूल मरीज़ों के लवाहिकीन ने भी इसके ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता तौर पर पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवा दी। अब पुलिस भी मजबूर हो गई कि वो तफ्तीश का असरनो जायज़ा ले। चुनांचे पुलिस ने डॉक्टर शिपमैन का वो कंप्यूटर भी कब्ज़े में ले लिया कि जिसमें मरीज़ों का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब पुलिस के पास डॉक्टर शिपमैन के ख़िलाफ़ दूसरा बड़ा सबूत आने जा रहा था, क्योंकि डॉक्टर शिपमैन ये नहीं जानता था कि अगर रिकॉर्ड में किसी किस्म की तरमीम की जाए या कोई चीज़ डिलीट भी कर दी जाए तो फ्रांसिक में तरमीम शुदा या डिलीटेड मवाद भी हासिल हो जाता है। डॉक्टर शिपमैन असल में जिन मरीज़ों को कत्ल करने का इरादा करता था उनकी अद्वियात में मॉर्फिन को, जो कि ख़तरनाक नशा और दवाई है, इसकी मिकदार में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा कर देता था और मरीज़ों के मरने के बाद इनकी फ़ाइलों से मॉर्फिन का इंदराज ख़त्म कर देता था। डॉक्टर शिपमैन ने ताहाल किसी किस्म का इतराफ़ नहीं किया था, बल्कि वो अपने मौक़िफ़ पर बाज़िद था कि वो अपने मरीज़ों की बीमारी के मुताबिक मेडिकेशन करता है। जब मरीज़ मारे दर्द के चीख पुकार करते हैं तब मैं मॉर्फिन इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन शिपमैन के कंप्यूटर से जो सबूत मिले वो चकरा देने वाले थे। डॉक्टर शिपमैन के कंप्यूटर की फ्रांसिक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले कई मरीज़ों को इसने इस हद तक मॉर्फिन दी जितनी मिकदार में एक ज़िंदा आदमी को मारने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन शिपमैन अपने मौक़िफ़ पर जमा रहा कि उसने ये मॉर्फिन मरीज़ों को तकलीफ़ कम करने के लिए दी है, इसके सिवा इसका कोई दूसरा मकसद ना था। डॉक्टर शिपमैन की तीसरी बदकिस्मती ये थी कि चूँकि वो अपने मरने वाले मरीज़ों को दफनाना पसंद नहीं करता था, बल्कि आग में जला देना तजवीज़ करता था, लेकिन किसी वजह से वो कैथरीन ग्रॉन्डी की मैयत को नज़र आतिश करवाने में नाकाम रहा और कैथरीन के लवाहिकीन ने इसकी तदफीन कब्र में की थी। अच्छा, कंप्यूटर से हासिल होने वाले सबूतों की वजह से और इसके एतराफ़ ना करने की वजह से पुलिस ने यह फ़ैसला किया कि कैथरीन की कब्र दोबारा खोल कर इसका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम से ये पता चला कि कैथरीन को 80% तक मॉर्फिन दी गई है और किसी ख़तरनाक से ख़तरनाक मर्ज़ में भी इतनी मिकदार में मॉर्फिन नहीं दी जा सकती। इतनी मिकदार में मॉर्फिन तो सिर्फ़ ज़िंदा और सेहतमंद इंसान को आसमान में पहुंचाने के लिए ही इस्तेमाल की जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद डॉक्टर शिपमैन का एतराफ़ करना और ना करना बराबर था, क्योंकि ये साबित हो चुका था कि कैथरीन को कत्ल किया गया है और कत्ल का मकसद भी कैथरीन की वसीयत से साबित शुदा है। इसके अलावा 20 दीगर ख़वातीन का कत्ल भी इस पर साबित हो गया। चुनांचे बरतानवी अदालत ने डॉक्टर शिपमैन को 15 बार उम्र कैद की सज़ा सुनाई, जिसका मतलब ये था कि अब डॉक्टर शिपमैन 100 साल मज़ीद भी ज़िंदा रहे तब भी वो जेल से ज़िंदा वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब पुलिस को ये मसला था कि इनके ख्याल के मुताबिक डॉक्टर शिपमैन की कत्ल करने की आदत नशे की हद तक ख़तरनाक हो गई है, कहीं वो जेल में दूसरे कैदियों को कत्ल करना ही शुरू ना कर दे। और पुलिस का ये ख़दशा उस वक्त सही साबित हुआ जब डॉक्टर शिपमैन के साथी कैदी ख़तरनाक हालत में हस्पताल पहुँचे। इनको किसी न किसी तरह से डॉक्टर शिपमैन ने बड़ी मिकदार में मॉर्फिन दे दी थी और अब ये दो कैदी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में अस्पताल में पड़े हुए थे। इस वाक़े के बाद कहा जाता है कि डॉक्टर शिपमैन ने ख़ुद को फंदा लगाकर जेल में फांसी दे दी थी और यूँ ये अफसानवी सीरियल किलर अपने अंजाम को पहुंचा।
زیر نظر ویڈیو میں ہم نے ڈاکٹر شپ مین کے محض ایک قتل کی روداد بیان کی ہے، لیکن اس نے تو 250 مریضوں کو لقمہ اجل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ ویڈیو میں ہم یہ بھی بیان کریں گے کہ ڈاکٹر شپ مین کی تربیت میں آخر کمی کہاں رہ گئی تھی جو وہ خود کو خدا سمجھنے لگا اور خود کو دیوتا ثابت کرتے کرتے وہ 250 معصوم لوگوں کو لقمہ اجل بنا گیا۔ تو ویورز، پھر ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔